علامہ صاحب ابھی ایک اور چیز، ابھی آپ نے حج کی بات کی، اگین پھر سنی سنائی بات آ گئی کہ آپ لوگ حج پہ نہیں جاتے، آپ کا حج جو ہے وہ میدان کربلا میں ہوتا ہے، آپ اس حج کو نہیں مانتے، تو اس بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی عمرہ یا حج کی ہے؟ بلکہ یہاں تک بھی بات ہے کہ اہل تشیع حضرات پہ پابندی ہے کہ وہ عمرہ یا حج پہ بھی نہیں جا سکتے، وہ یہ سرزمین بات عرب اگر پہ کوئی داخل نہیں سنی ہو حاجی سکتے۔ گواہی دینا تو میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ وہ حاجی جو سنی حج کر کے آیا ہے وہ بتایا آ کر لوگوں کو کہ شیعہ حج کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اہل سنت اکثریت حاجی تو سنی ہوتے ہیں نا، پاکستان کے تو بڑے کیونکہ بھرپور اکثریت ہی سنی۔ وہی ہے، بالکل۔ یہ کیوں نہیں آ کے بتاتے؟ مثلا یہ بتاتے ہیں کہ شیعہ حج نہیں کرتے، اب حج پہ جاتے ہیں وہاں پر، اور حج میں شیعہ تھوڑے ہوتے ہیں، ایران سے آتے ہیں منظم قسم کے حاجی، اچھا پہلے تو یہ لبنان بات سے ہے کہ آتے ہیں، پابندی نہیں ہے آپ لوگوں پہ۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ ٹھیک آتے ہے، ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن پورے حج پر چھائے ہوتے ہیں شیعہ، پورے حج پر۔ یعنی یہ شاید اتنے مجھے یعنی نہیں پتا منظم کتنے ہوتے ہیں، پرسنٹ منظم ہوں ہو کے کام کرتے ہیں۔ گے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ مثلا اگر 25 لاکھ حاجی ہوتے ہیں تو سارے شیعہ ملا کے 2 لاکھ بنتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 2 لاکھ شیعہ ہوں گے 25 لاکھ ٹھیک میں ہے۔ سے۔ لیکن یہ 2 لاکھ جس طرح حج کرتے ہیں، پورے حج پر ان کا ایک غلبہ ہوتا ہے، ایک چھائے ہوتے ہیں، یہ ہر منظم ہونے کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے امپیکٹ سے کریٹ کرتے ہیں اپنے ہونے کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ پاکستان میں تو ملینز حاجی ہیں، کروڑوں حاجی ہیں اب تک جو کر چکے ہیں۔ یہ ان باتوں کو کیوں نہیں بتاتے آ کر کے ہم وہاں گئے تھے، شیعہ بھی حج کرتے ہیں، وہ کس طرح حج کرتے ہیں، ہم کیسے حج کرتے ہیں؟ تو یعنی یہی سنی سنائی باتیں ہیں نا، کہ آپ دیکھا بھی تو ہے آپ نے، جیسے میں نے کہا آپ آئیں مجالس میں، شام غریبہ کی مجلس میں آئیں، عزاداری میں آئیں، حج میں بھی جائیں، آپ جا کے دیکھیں شیعہ حج کرتے ہیں یا نہیں۔ اس میں اگر آپ وہ واقعہ سنا دیں کراچی ایئرپورٹ والا، اگر آپ کے وہ بھی ذہن میں ہو، تاکہ لوگوں کو مزید میں نے حافظ وضاحت صاحب ہو۔ کو بات سنائی تھی کہ کراچی ایئرپورٹ پہ میں ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، تو مطالعہ کر رہا تھا، اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، اکیلا تھا۔ تو میرے ساتھ جو سیٹیں لگی ہوتی ہیں آمنے سامنے صوفے تھے، تو اس پہ ایک میں اہل سنت شخصیت تھے، وہ عام لباس میں تھے، لیکن ان کی داڑھی سے لگ رہا تھا کہ اہل سنت ہے، لمبی بڑی داڑھی تھی۔ ان کے ساتھ ایک شیعہ تھے، احرام باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پورا کاروان تھا شیعہ کراچی سے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا، اہل سنت نے، کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حج پہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حج کرنے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں حج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا حج تو مکہ میں ہوتا ہے۔ کہا ہم مکہ ہی حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہا آپ لوگ تو مکہ حج نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم مکہ میں ہی حج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، مکہ میں آپ تو کربلا میں حج کرتے ہیں۔ تو میں سن رہا تھا ان کی باتیں آپس میں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تو میں سنتا رہا، پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو شیعہ ہیں، احرام میں ہیں، وہ ہر ممکنہ طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج مکہ ہی میں کرتے ہیں۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی بول پڑا، میں نے کہا بھائی جان جب وہ کہہ رہے ہیں تو مان لو، تو مان لو۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ ہی جا رہے ہیں، وہ اب کہہ رہے تھے یہ میرا ٹکٹ دیکھو، میں دبئی جاؤں گا، دبئی سے آگے میری فلائٹ ہے جدہ کی، تو یہ دیکھ لو آپ۔ تو اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایسے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں بھی آج اپنے آڈینس سے، اپنے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جو علامہ صاحب بتا رہے ہیں یہ مان لیں، یہ ہیں جی شیعہ، یہ جو عقائد بتا رہے ہیں یہ شیعوں کی اصل عقائد ہے، تاکہ ذرا کلیئرنس ہو جائے نا، مزید وضاحت مل جائے۔ حج واجبات میں سے ہے، اور شیعہ کے اندر حج کرتے ہیں، پاکستانی شیعہ بھی جاتے ہیں، ہندوستانی شیعہ بھی جاتے ہیں۔ سب سے نمایاں ایرانی شیعہ کا حج ہوتا ہے، چونکہ حکومت ان کی ہے اور بڑا منظم اور بڑا خوبصورت حج ہوتا ہے۔ اہل سنت دیکھ کے بڑی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہماری حکومت بھی اس طرح حج کا انتظام اہتمام کرے، جس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں، جا کے جس ادب کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں اور حرم رسول اللہ میں جاتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، وہ بڑا ایک دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ علامہ صاحب یہ تو سوال سے سوال نکل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آج کی نشست کافی لمبی جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں مزید تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں ابھی، مشکل نہیں، کیونکہ حج کی بات ہوئی تو ساتھ ہی میرے ذہن میں سوال آ گیا زکوٰۃ کا، کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ خوب شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، شیعہ مذہب میں زکوٰۃ واجب ہے، اور جو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ
زکوٰۃ فقہ میں، اہل سنت کی فقہ میں بھی ہے، شیعہ فقہ میں بھی ہے کہ زکوٰۃ جن چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے، احادیث نبویہ میں جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہیں غلات، گندم، جو، کھجور، کشمش، یہ غلات ہیں. اور پھر جانور ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور سونا اور چاندی اگر وہ مسکوک ہو، سکے کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو ان پر زکوٰۃ ہے 9 چیزوں کے اوپر. اب شیعہ کے ہاں زکوٰۃ انہی 9 چیزوں پر، شیعہ فقہا عموماً جو فقہا فتویٰ دیتے ہیں وہ مشہور فتویٰ یہی ہے کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. لہٰذا جیسے آج کل فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، پراپرٹی ہے، فلاں ہے، یہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ 9 چیزوں کا حصہ نہیں. وہ تو اہل سنت کے ہاں بھی ہے ایسا کہ اگر آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں چاہے وہ جتنی بھی مالیت کا ہے اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ، جو آپ کی سیونگز ہے اس کے اوپر ہے. خیر یہ علماء بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے اس کی یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ان چیزوں کے اوپر، یعنی آپ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں. نہ دیتے ہیں، بڑی پابندی سے دیتے ہیں. یہ مشہور فتویٰ ہے علماء کا. لیکن ہمارے بعض جو علماء ہیں جس کو ہم یہاں پر اس دوسرے قول کو زیادہ ہم پیش کرتے ہیں، وہ شیعہ کو تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ یہ قول پہلے کیوں نہیں بیان کیا گیا. وہ یہ ہے کہ تمام اموال جو چیز بھی، چونکہ یہ غلات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اموال یہی سمجھے جاتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مثلا کھجور تو صرف عرب علاقوں میں ہوتی ہے، باقی علاقوں کی تو، اب چائنا میں تو کھجور نہیں ہوتی، تو چائنا والوں کو بھی کہیں کھجور پر ہی زکوٰۃ دو. کوئی کھجور ہوتی نہیں ہے تو کیسے اس پہ زکوٰۃ دیں؟ تو آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، جو جس علاقے کے اندر، یعنی زمانے کو دیکھو کس زمانے کے اندر یہ زکوٰۃ تھی اور مکان کون سا تھا. اس مکان میں یہی غلات اگتے تھے، باقی غلات نہیں تھے، چاول نہیں تھے. رسول اللہ کی حدیث میں چاول کا ذکر نہیں ہے صلی اللہ، لیکن آج چاول پر زکوٰۃ ہے. اسی طرح اس وقت اموال لوگوں کے پاس، چونکہ زرعی کھیتی باڑی کا زمانہ تھا یا مویشی پالنے کا زمانہ تھا، تو اموال منحصر تھے زرعی محصولات اور مویشی پروری کے اندر اموال منحصر تھے لوگوں کے پاس، یا سونا چاندی سکے کی صورت میں. لیکن آج وہ دور بالکل ختم ہو گیا ہے. اموال زرعی زمانہ ختم ہو گیا، صنعتی زمانہ آ گیا ہے، تجارتی زمانہ آ گیا ہے، تو اموال کی شکل ہی بدل گئی ہے. تو دوسرا قول یہ ہے جو بعض اہل تشیع علماء بھی کہتے ہیں، اور ہم زیادہ اسی کی ترویج کرتے ہیں یہاں پاکستان میں اپنے لوگوں کو، کہ تمام اموال پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، کرنسی آپ کے پاس ہے، مال ہے، چونکہ یہ اس زمانے کا مال تھا، آپ کے پاس اس زمانے کا مال ہے. بالکل. تو جس طرح آپ کہتے ہو کہ اگر، یعنی بھیڑ بکریاں بھی ہر بھیڑ بکری پر نہیں ہے زکوٰۃ. وہ بھیڑ بکری جو پہاڑوں میں چر کے آتی ہے چراگاہوں میں، خود جس کو باندھ کے باڑے میں کھلانا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک آپ کے پاس لاکھوں بکریاں ہوں. تو اس طرح تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. تو ہر زمانے میں جو لوگوں کے اموال شمار ہوتے ہیں، جن چیزوں کی مالیت ہے، آج کے زمانے میں جن چیزوں کی مالیت ہے ان سب پر، مثلا آج کے زمانے گاڑیاں اموال کا حصہ ہے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی.